کہ کیا ان کو نون لیگ نے معاف کر دیا؟ کیا چیز؟ فیض امیر کے احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیا نون لیگ نے ان کو معاف کر دیا؟ دیکھیے، اس میں سوال معاف کرنے کا نہیں ہے. جب کسی گھر میں آگ لگی ہو وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جھگڑا کریں کہ آگ کس نے لگائی. وہ وقت ہے کہ سب اپنے ہاتھ میں بالٹی پکڑیں اور پہلے اس آگ کو بجھائیں. شرف کے ماشاء اللہ کا سامنے کھڑے ہو کے ہم نے سختیاں بھی جھیلی ہیں. ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا تھا. ہم نے کبھی قائد اعظم کے گھر کو نہیں جلایا تھا. ہم نے کبھی اپنے شہیدوں کی یادگاروں کی توہین نہیں کی تھی. جو کچھ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا ہے، اگر آپ اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو امریکہ میں جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے، امریکہ جیسی جمہوریت نے بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا. ان کو 14 18 سال سزائیں سنائی گئی ہیں، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. اسی طرح اگر 9 مئی جیسا اندرونات ہم معاف کر دیں اور اس کو درگزر کر دیں تو کل تو یہاں کسانوں کا جلوس نکلے گا، کلرکوں کا جلوس نکلے گا. ہر کسی کا دل کرے گا کہ میں بھی 2 پتھر GHQ پہ مارتے جاؤں گا. سر، نون لیگ کو ضلع رہا ہے، شکوہ رہا ہے عدلیہ سے، انصاف کے ترازو اب برابر ہو گئے. جی، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دیکھیے، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، قانون پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہوگی تو ہم اس کی بھی اسی طرح مخالفت کریں گے جس طرح ہم اپنے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں کی مخالفت کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین دنیا کا خوبصورت ترین آئین ہے، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے، ڈیموکریٹک رائٹس دیتا ہے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے، ریاست کے تمام ستون اور ہم سب مل کر آئین کے اندر اپنا کام کریں، ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، 75 سالوں میں پاکستان کی کہانی یہ ہے کہ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو کے اپنی کمر دیکھتے تھے کہ پیچھے سے کوئی خنجر تو نہیں گھوم رہا. ہم نے 75 سال پیچھے دیکھنے میں ضائع کر دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم باہمی عدم اعتماد کو ختم کر کے ایک اعتماد کا ایکولیبریم نیا قائم کریں آئین کے مطابق، اور ہر کوئی آگے کی طرف دیکھے. کسی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھے پیچھے سے کون خنجر گھومے گا. ہم سب آگے کی طرف دیکھیں اور ملک کو اس معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. تو کیا یہ یقین دہانی نون لیگ کو کروائی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی؟ دیکھیے، یہ یقین دہانی نون لیگ کو نہیں کرائی، اسٹیبلشمنٹ نے پوری قوم کے سامنے ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. اور میرا خیال ہے کہ جو پچھلے تجربات ہیں ان سے سب نے سبق سیکھا ہے. اس سے سیاستدانوں نے بھی سیکھا ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ دیکھ لیا، اس سے عدلیہ نے بھی دیکھ لیا کہ ثاقب نثار صاحب، آصف کھوسہ صاحب اور بندیال صاحب کے فیصلوں کے نتائج کیا نکلے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم سب مثبت سوچ کے ساتھ اس ملک کے مستقبل کا سوچیں، اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں امن ہو، استحکام ہو، پالیسیوں کا تسلسل ہو. یہاں پہ اصلاحات ہم کر سکتے ہیں. بیرونی اور اندرونی ملک کے سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان پہ بحال کریں. پاکستانیوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اس ملک کو آگے لے کے جائیں. اب ہمیں آپس کے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر سطح کے اوپر کولیبریشن کی، انکلوسو پالیسیز کی، آپس میں یکجہتی کی ضرورت ہے تاکہ ایک مضبوط ٹیم بن کر ٹیم پاکستان کے تجربے مارتا جاؤں گا. سر، نون لیگ کو ضلع رہا ہے، شکوہ رہا ہے عدلیہ سے، انصاف کے ترازو اب برابر ہو گئے. جی، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دیکھیے، ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، قانون پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہوگی تو ہم اس کی بھی اسی طرح مخالفت کریں گے جس طرح ہم اپنے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں کی مخالفت کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین دنیا کا خوبصورت ترین آئین ہے، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے، ڈیموکریٹک رائٹس دیتا ہے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے، ریاست کے تمام ستون اور ہم سب مل کر آئین کے اندر اپنا کام کریں، ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، 75 سالوں میں پاکستان کی کہانی یہ ہے کہ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ
सब एक दूसरे से खौफजदा होकर अपनी कमर देखते थे कि पीछे से कोई खंजर तो नहीं घूम रहा। हमने 75 साल पीछे देखने में ज़ाया कर दिया। अब वक्त आ गया है कि हम बाहमी अदम एतमाद को ख़त्म करके एक एतमाद का इक्विलिब्रियम नया कायम करें आइन के मुताबिक, और हर कोई आगे की तरफ देखे। किसी को ये खतरा ना हो कि मुझे पीछे से कौन खंजर घूमेगा। हम सब आगे की तरफ देखें और मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। तो क्या ये यकीन दहानी नून लीग को करवाई गई है कि एस्टेब्लिशमेंट आइंदा जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी? देखिए, ये यकीन दहानी नून लीग को नहीं कराई, इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कौम के सामने, उनके तर्जुमान ने कहा है कि हमने सोच समझ के फैसला किया है कि अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और मेरा ख्याल है कि जो पिछले तजुर्बात हैं उनसे सब ने सबक सीखा है। उससे सियासतदानों ने भी सीखा है, उससे इस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान एक्सपेरिमेंट का नतीजा देख लिया, उससे अदलिया ने भी देख लिया कि साकिब निसार साहब, आसिफ खोसा साहब और मलियाल साहब के फैसलों के नतीजे क्या निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त है कि हम सब मुस्बत सोच के साथ इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें, इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें अमन हो, इस्तेकाम हो, पॉलिसियों का तसलसल हो, यहाँ पे इस्लाहात हम कर सकें, बैरूनी और अंदरूनी मुल्क के सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पे बहाल करें, पाकिस्तानियों को मौका दें कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अब हमें आपस के झगड़े की जरूरत नहीं है, हमें हर सतह के ऊपर कोलैबोरेशन की, इंक्लूसिव पॉलिसीज की, आपस में यकजहती की जरूरत है ताकि एक मजबूत टीम बनकर टीम पाकिस्तान के तौर पे हम आगे बढ़ें। सर लास्ट